الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز طلباء، ہمارے آج کے اجلاس کا عنوان شہدائے اسلام اور فضیلت عمر رضی اللہ عنہ. فضیلت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت آج سے کچھ زیادہ ہے، اس لیے کہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور آج کی تاریخ سے حضرت عمر کا تعلق بڑا گہرا ہے. اس لیے میں شہدائے اسلام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شہادت پر کچھ گفتگو کروں گا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بہت سے پہلو ہیں. ان کے اسلام لانے سے لے کر ان کی شہادت تک، ان کی خلافت کا زمانہ، ان کی اسلام کی خدمات، ان کا عدل و انصاف، بہت کچھ ہے ان کی زندگی میں ہمیں سیکھنے کے لیے اور بیان کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن میں آج ان کے آخری لمحات پر جو شہادت کے دن ہیں، ان میں جو ان کی نصیحتیں ہیں، ان کی جو وصیتیں ہیں اور امت کے تئیں ان کی جو کرب و بے چینی ہے اور ان کی جو خدمات ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا. سن 23 ہجری کا زمانہ ہے. 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اسلامی ریاست کا حصہ حضرت عمر بنا چکے ہیں. مکران، سجستان، کردستان، بڑے بڑے علاقے فتح ہو چکے ہیں. مصر سے لے کر بلوچستان تک اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی ہے. حضرت عمر اسی 23 ہجری میں اپنا آخری حج بھی ادا فرماتے ہیں. حج ادا کر کے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں. جنگل ہے، کنکڑیاں اکٹھا کر کے ان کو بچھا کر کے اور ان کے اوپر چادر ڈال کر کے لیٹ جاتے ہیں. کیا سادگی ہے جو 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ کا حکمراں ہے، اتنا بڑا، اس کی سادگی کا عالم کوئی کر و فر نہیں ہے. جو سادگی نظر آ رہی ہے، جو دکھ رہی ہے، آج شاہوں میں نہیں بلکہ معمولی درجے کے انسانوں میں بھی وہ سادگی نظر نہیں آتی. چادر بچھا کر کے لیٹ جاتے. رات کا وقت ہے، آسمان کے ستاروں پر نظر پڑتی ہے. ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اے اللہ میں بہت کمزور ہو چکا،
میرے قوا کمزور ہو چکے ہیں، میری رعایا پھیل چکی ہے ہر جگہ، اب آپ مجھے اس حال میں اس دنیا سے اٹھا لیجئے کہ میری نیکیاں برباد نہ ہوں اور میری عمر کا پیمانہ اعتدال سے تجاوز نہ کر جائے، مطلب میں اب اس عمر میں داخل نہ ہو جاؤں کہ جس عمر میں داخل ہو کر کے انسان سب کچھ سمجھ کر کے بھی کچھ نہیں سمجھتا، جس کو قرآن ارذل عمر کہتا ہے۔ پاس ہی میں یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم کعب احبار موجود ہیں، وہ کہتے ہیں امیر المومنین میں تورات کے حوالے سے ایک بات دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت عطا فرمائیں گے۔ تورات میں دوسرے خلیفہ کی جو نشانی لکھی ہوئی ہے اور اس کی زندگی کا جو اختتام لکھا ہوا ہے وہ شہادت پر ہے، تورات میں ہے یہ بات۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں عرب میں رہتے ہوئے شہید ہو جاؤں؟ لیکن شہادت کی تمنا نے ایک دعا میں اور اضافہ کر دیا کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ میری عمر کا آخری وقت جس وقت فرشتہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو مدینے میں مجھے موت عطا فرما۔ یہ بظاہر دو متضاد دعائیں تھیں، اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور موت بھی آئے تو مدینے کی سرزمین پر آئے۔ حضرت عمر نے دعا مانگی، سفر ختم ہوا، مدینے پہنچے، ایک جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس خطبے میں لوگوں سے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک پرندہ ہے جو اپنی چونچ سے مجھے ٹھوکے مار رہا ہے۔ فرمایا میرے اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کوفے کے گورنر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھتے ہیں کہ کوفے میں ایک نوجوان ہے جو بڑا تجربے کار ہے، کاریگر ہے، اچھی زرہیں بناتا ہے، اچھا لوہار ہے، اچھا بڑھئی ہے، اگر میں اس کو مدینے بھیج دوں تو مسلمانوں کے بڑے کام آئے گا، کیونکہ مدینے میں کسی کافر کا داخلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممنوع قرار دے رکھا تھا، اس لیے اجازت کی ضرورت پڑی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اجازت مانگی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ وہ نوجوان جس کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے مسلمانوں کے لیے کارآمد اور مفید سمجھ کر کے مدینے روانہ کیا تھا، اس کا نام تھا فیروز، جس کا لقب تھا ابو لولو، جو مذہباً مجوسی تھا، آگ پرست۔ مدینے آیا، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، پہلے ہی ملاقات میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی شکایت کر رہا ہے کہ انہوں نے میرے اوپر ٹیکس بہت لاد رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کتنا ہے؟ فرمایا 2 درہم روزانہ وصول کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے اپنا کام بتایا، میں نجاری کرتا ہوں، حدادی کرتا ہوں، نقاشی کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے کام اور تمہاری آمدنی کو دیکھتے ہوئے اس ٹیکس کو اور اس رقم کو زیادہ نہیں کہا جا سکتا، یہ مناسب رقم ہے۔ بہت پیچ تاب کھایا اور دانت پیستا ہوا باہر نکلا، یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین کے دربار سے میرے سوا ہر ایک کو انصاف ملتا ہے، یعنی مجھے انصاف نہیں ملا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پھر کسی موقع پر اس کو اپنے پاس طلب کیا اور فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم ایک ایسی چکی بنا سکتے ہو جو ہوا سے چلے۔ اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے کہ جس کو یہاں کے لوگ کبھی بھول نہ سکیں گے۔ بڑے ترشروح ہو کر کے اور منہ بسور کر کے اس نے حضرت عمر سے یہ بات کہی اور چلا گیا۔ فیروز کے جانے کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نوجوان میرے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا، اور اگلے ہی دن اس نے دو دھاری خنجر بنا کر کے جس کا دستہ بیچ میں تھا اور زہر میں بجھا کر کے فجر کی نماز کے وقت مسجد میں چھپ کر کے گھاٹ میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں کچھ افراد مقرر کر رکھے تھے جو نماز کا وقت ہو جانے کے بعد صفوں کو درست کرایا کرتے تھے۔ جب صفیں درست ہو جاتی حضرت عمر آتے اور نماز پڑھا دیتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، نماز کا وقت ہوا، صفیں درست کرائی گئی، آپ آئے اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے جیسے ہی نماز کی نیت باندھی ویسے ہی فیروز جو گھاٹ میں بیٹھا ہوا تھا گھاٹ سے باہر نکلا اور حضرت عمر پر تابڑتوڑ 6 وار کیے اس خنجر سے، اور ایک وار ان کا ناف کے نیچے ایسا سخت پڑا کہ وہ زیادہ کاری وار تھا۔ حضرت عمر زخمی ہو گئے۔ مصلی نبوی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے اسی مصلی پر عمر ابن خطاب زخمی ہو کر کے گر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا بڑا عجیب نمونہ اس روئے زمین نے اور چشم فلک نے دیکھا کہ گرتے ہوئے عمر ابن خطاب نے پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر کے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ جو قاعدہ ہے کہ اگر امام کو حدث ہو جائے یعنی نماز پڑھانے کے لائق نہ رہے وہ تو پیچھے سے کسی کو اپنا نائب بنا دے، اس کو شریعت کی زبان میں استخلاف کہتے ہیں، خلیفہ بنا دے۔ گرتے ہوئے پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز اس حال میں مکمل کرائی کہ اسی مصلی کے پاس خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے تڑپ رہے تھے۔ نماز مکمل ہوئی، حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر لے جایا گیا۔ کسی قدر جب ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھ کو قتل کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیروز نامی شخص ہے، اسی نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ کے چہرے پر بشاشت ظاہر ہوئی اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ کو قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، زخم گہرا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کو اطمینان ہے کہ ہمارا یہ قائد جانبر ہو جائے گا، صحت و صحت ہو جائے گا، ابھی ہماری یہ قیادت کرے گا، ابھی یہ عالم اسلام کی کچھ دنوں تک اور قیادت کرے گا۔ حکما بلائے گئے، حکیم صاحب نے دوا پلائی، نبیذ اور دودھ پلایا جو زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ یہ صاف علامت تھی اس بات کی کہ زخم بہت گہرا ہے اور ٹھیک ہونا اب آسان نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس صورتحال سے بڑی پژمردگی ہوئی، بڑا افسوس ہوا اپنے خلیفہ کی اس حالت کو دیکھ کر کے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے تھے، آپ ہی زخمی نہیں تھے، یہ کہہ لیجئے کہ پورا مدینہ زخمی تھا۔ مدینہ ہی زخمی نہیں تھا، مدینے کا ایک ایک فرد زخمی تھا، خلافت زخمی ہو چکی تھی، اور اس سب سے بڑھ کر کے گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسلام آج زخمی ہو گیا۔
لوگ آ رہے ہیں، آپ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، آپ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ آج اگر میرے پاس روئے زمین بھر کر کے سونا ہوتا تو میں آپ پر قربان کر دیتا، اس کو آپ کے علاج میں اس کو خرچ کر دیتا۔ آج تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ عمر ابن خطاب کے بعد کون، لیکن اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ کے بعد بار خلافت کو کون سنبھالے گا، اسلام کو کون سہارا دے گا، مسلمانوں کی نیا کون پار لگائے گا۔ اب یہ چیز اور یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگے۔ آپ سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اپنے بعد کسی کو اپنا ذمہ دار بنا دیجیے، اپنا نائب اور اپنا جانشین مقرر فرما دیجیے، اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں سوچا نہیں کرتے، اپنے بعد اپنے نائب کے سلسلے میں بہت سوچتے، بسا اوقات اس فکر میں اتنے ڈوب جاتے تھے کہ لوگوں کو سوال کرنا پڑتا تھا کہ آپ کہاں کھوئے ہوئے، لیکن آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بعد اس کو نائب بنا دیں۔ ہاں ایک بات ضرور کہا کرتے تھے اور بڑے افسوس سے کہا کرتے تھے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر وہ آج موجود ہوتے تو میں ان کو اپنا نائب بنا دیتا، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت، ان کے اندر حضرت عمر وہ جوہر دیکھ رہے تھے جو خلافت اسلامی کو سنبھال سکے، جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے، یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن وہ چونکہ یرموک کی لڑائی میں شہید ہو چکے تھے، اس لیے حضرت عمر کی نگاہ کسی پر جم نہیں رہی۔ کسی موقع پر کسی نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کر دیجئے۔ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اس شخص کو خلافت سونپنے کا تم مشورہ دے رہے ہو جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا بھی سلیقہ نہیں۔ کسی موقع پر حضرت عبداللہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی اور غالباً حالت حیض میں دے دی۔ حالت حیض میں طلاق دینا منع ہے، خیال نہیں رہا ہوگا، اور اس حال میں طلاق اسی واقعے کی طرف حضرت عمر اشارہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ لوگوں نے جو بات کہی، سچائی یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر ایک باصلاحیت انسان تھے اور خلافت کا بار سنبھالنے کے لائق انسان تھے، لوگوں کا مشورہ اپنی جگہ پر، لیکن حضرت عمر نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا۔ لیکن آج جب آپ زخمی حالت میں پڑے اور امیدیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، اس وقت اب جب آپ سے لوگ کہہ رہے ہیں پھر بھی آپ خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے، ایک جواب اگر آپ نے دیا تو وہ یہ دیا کہ اے اللہ کے بندو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی یہ ذمہ داری میرے ہی سر پر رہے؟ یعنی اگر میں نے اپنے بعد کسی کو اپنا نائب مقرر کر دیا تو اس کا ذمہ دار تو میں ہوں۔ اگر وہ اچھے سے خلافت چلائے گا تو نیکیاں مجھے ملے گی، لیکن اگر اس نے خلافت میں گڑبڑی پیدا کی تو اس کا ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی یہ بوجھ میرے ہی گردن پر رہے؟ فرمایا میری تو صرف اتنی خواہش ہے کہ میں اس خلافت کے معاملے سے اس طرح سے نکل جاؤں کہ میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں میں اور میں پکڑا نہ جاؤں، میری تو بس اتنی خواہش ہے۔ لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان 6 لوگوں کو کی کمیٹی بنا دی اور اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا کہ ان کو بھی مشورے میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ 3 دن کے اندر، میرے انتقال کے بعد 3 دن کے
اندر یہ 6 رکنی کمیٹی اپنے میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لے، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہے، ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، یہ مشورے میں شامل ہے لیکن خلافت میں شامل نہیں ہے۔ یہ 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی۔ وقت قریب آتا جا رہا ہے، آپ کو احساس ہو چلا ہے کہ اب زندگی کے لمحات زیادہ باقی نہیں ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میری اس خواہش کا ذکر کر دو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ چونکہ وہ حجرہ جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق آرام فرما ہے، وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں جو جگہ ہے، اس جگہ میں دفن ہونے کے لیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کے تنہا مالک ہیں، حکمراں ہیں، لیکن اجازت مانگ رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ وہاں دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ کیا لوگوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے اس میں کچھ نصیحت نہیں ہے؟ بہت کچھ نصیحت ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر کا جب یہ پیغام پہنچا ہے تو بڑے درد مند انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی۔ اور اجازت کیوں نہ دیتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی جو واقعہ افک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ جس وقت منافقین نے ایک طوفان بدتمیزی اکٹھا کر رکھا تھا مدینے میں اور پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، ایک گھناؤنے عمل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور جس وقت بڑا پش و پیش کا معاملہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف لوگوں سے مشورے کر رہے تھے، حضرت عمر سے بھی مشورہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت عمر نے بڑی عجیب بات کہی تھی، وہ بات حضرت عمر نے فرمائی جس بات کی تصدیق بعد میں اور تائید بعد میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں نازل فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے جب مشورہ کیا، اس واقعے کا ذکر کیا کہ اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، حضرت عمر کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ جملہ حضرت عمر ابن خطاب کی زبان سے نکلا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید تھی اس میں، اور پھر اسی تائید میں اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کی آیات سورہ نور میں نازل فرمائی تو یہی جملہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ بھی بنا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم اسی وقت کہتے یہ تو کھلا ہوا، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دنیا کی سب سے قیمتی چیز لوگ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی نعمت اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی۔ اس قیمتی چیز کو چھیننے کے لیے جس وقت لوگ مشورے کر رہے تھے اور بہتان تراشی کر رہے تھے، اس قیمتی چیز کو حضرت عائشہ کے پاس رہنے دینے کے لیے عمر بن خطاب نے جو مشورہ دیا تھا، کیا حضرت عائشہ اس احسان کو کبھی فراموش کر سکتی؟ میں کسی اختلاف کو دکھانے کے لیے نہیں، لیکن تھوڑا سا احادیث میں جو واقعہ آیا ہے
اور اس سے بھی جو چیز سامنے آتی ہے اس کا بھی ذرا سا ذکر کر دوں۔ اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا حضور کی تسلی کے لیے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں حضور کو کی کرب اور بے چینی اس کا دور کرنا سب سے زیادہ اہم معاملہ تھا، اور حضور اس واقعے کے بعد سے عجیب کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس لیے حضرت علی نے آپ کی منشا کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی اس کرب اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایک مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی، ایک عائشہ ہی تو نہیں ہے نا، آپ کے لیے لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ دوسری شادی کر سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس لیے کہ اس مشورے سے ایک بہت بڑی نعمت حضرت عائشہ سے گویا کہ چھیننے کا مشورہ تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنے والی بات۔ حالانکہ حضرت علی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخاصمت میں کوئی بات نہیں کہی تھی، صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی محبت میں یہ بات کہی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے تکلیف ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ زندگی کے آخری ایام ہیں اور آپ پیروں سے گھسٹ کر کے دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ اس کی منظر کشی فرما رہی ہیں، اس واقعے کو ذکر کر رہی ہیں کہ حضور سے چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن آپ دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد جا رہے تھے، ایک حضرت عباس تھے اور دوسرے ایک صاحب اور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں لیا، وہ دوسرے صاحب حضرت علی ہی تھے۔ حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے تھے، حضرت علی کا نام نہیں لیا، تھوڑا سا دل میں ناراضگی ہے، کبھی کبھی خود حضور محسوس کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے موقع پر حضور نے فرمایا کہ میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے جب ناراض ہوتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیسے؟ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو اور کوئی بات کہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، یعنی قسم کھانا ہوتا ہے تو محمد کے رب کی قسم، لیکن جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی، میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، اس وقت نام چھوڑ دیا۔ ایسے ہی حضرت علی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا۔ اب طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، طالب علمانہ انداز کا ایک سوال ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ تو کینہ ہے اور کینہ رکھنا نہیں چاہیے اسلام میں۔ نہیں، یہ کینہ نہیں، کینے کی تعریف الگ ہے۔ میں کوئی تصوف نہیں پڑھا رہا آپ کو بیٹھ کر کے، لیکن بات آ گئی ہے۔ کینہ کہتے ہیں دل میں کوئی بات رکھنا اس طور پر کہ موقع مل جائے گا تو بدلہ لے لیں گے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، کسی سے تکلیف پہنچی ہے اور تکلیف فطری طور پر دل میں رہتی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر تکلیف دل میں ہے لیکن اس کا منشا اس تکلیف کا بدلہ لینا نہیں ہے تو اس کو کینہ نہیں کہتے۔ کیا حضور کا یہ واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ حضرت وحشی جب اسلام لائے تھے، جناب محمد رسول اللہ نے کیا کہا تھا ان سے؟ فرمایا تھا تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اسلام تو تمہارا مقبول ہے۔ کیوں؟ کیا حضور کو دل میں کینہ تھا؟ حضرت وحشی کی طرف سے نہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا جو غم تھا اور جو چوٹ پہنچی تھی جناب محمد رسول اللہ کو، وہ فطری طور پر قلب اطہر سے ختم نہیں کی جا سکتی، وہ تو رہے گی، اس کی ناراضگی بھی رہے گی، اس کا غم بھی رہے گا۔ غم کا تعلق یہیں سے ہے، اصل میں زبان سے نہیں ہے، وہ تو رہے گا۔ بہرحال تو یہ فائدے کے طور پر چیز آ گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کی وجہ سے حضرت علی کا نام نہیں لیا، لیکن اس کو کینہ نہیں کہیں گے۔ کینہ کی تعریف یہ نہیں ہے، کینے کی تعریف ہے کسی سے بدگمان رہنا، ناراض رہنا اور ساتھ میں موقع کی تلاش میں رہنا کہ کوئی موقع آئے گا تو اس کو پچھاڑ دیں گے، اس کو نقصان پہنچا دیں گے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں۔
بہرحال بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس احسان کو حضرت عائشہ فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر کی ذات ایسی ہے کہ میں اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتی ہوں، اور میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں دفن کر دیے جائیں۔ یہ اجازت حضرت عمر کے پاس جب پہنچی تو خوشی سے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اپنے بیٹوں کو اس کے بعد کچھ نصیحتیں بھی کی، آنے والے خلیفہ کو نصیحتیں کی کہ کس طرح سے خلافت سنبھالنا ہے اور کن کن کے حقوق کو دھیان میں رکھنا ہے۔ بیٹے کو ایک نصیحت یہ بھی کی کہ میری موت کے بعد بہت معمولی درجے میں کفن دینا، اس لیے کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھا انسان ہوں تو مجھے بہت اچھا لباس وہاں مل جائے گا، لیکن اگر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو تمہارے اچھے کفن کی وجہ سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تمہارا اچھا کفن مجھے اچھا نہیں کر دے گا۔ قبر کے سلسلے میں بھی وصیت کی کہ قبر کس طرح سے بنائی جائے، بہت زیادہ کشادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اعمال قبر کو کشادہ کر دیں گے، اور اگر میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں تو تمہارے قبر کو کشادہ کر دینے سے میری قبر کی تنگی دور نہیں ہو جائے گی۔ بہرحال وہ وقت بھی آ گیا، موت کا فرشتہ آیا اور آپ کی روح کو قبض کر کے لے گیا، اور وہ زمین پر 10 سال 6 مہینے تک آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا یہ اسلام کا بطن جلیل اور طیب نیر تابہ ہمیشہ کے لیے زمین میں روپوش ہو گیا۔ دفن جہاں کرنے کی اجازت ملی تھی وہاں دفن کیا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ حضرات، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ نے قبر میں آپ کو اتارا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق اور آپ کے آخری ایام اور آپ کی نصیحتوں اور وصیتوں سے متعلق کچھ باتیں۔ اب ایک بات ضمنی طور پر عرض کر کے اور اپنی بات کو ختم کر دوں، اس لیے کہ اس پروگرام کو بہت دیر تک چلانے کا ارادہ نہیں ہے، کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، ایک بہت بڑا واقعہ تھا، ایسا واقعہ جس کے بارے میں اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو نقل کر کے سناؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی وفات کے بعد تشریف لائے، چہرے سے چادر ہٹائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد ایک تاریخی بات ارشاد فرمایا عمر ابن خطاب کی موت سے وہ غیب پیدا ہوا ہے، وہ خلا پیدا ہو گیا ہے کہ قیامت تک پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ ما بقیہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد ان القى اللہ بصحیفتہ منک، خدائے پاک کی قسم عمر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آپ ہی انسان تھے کہ میری خواہش یہ تھی کہ اللہ کے دربار میں جب میں پہنچوں تو میرا نام اعمال بھی آپ کے نام اعمال کی طرح ہو جاتا۔ یہ شہادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بن خطاب کے سلسلے میں کہ میں آپ جیسا نام اعمال اور آپ جیسا صحیفہ لے کر کے بارگاہ عزتی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ کے بعد آپ ہی ایک انسان ایسے تھے جس کا نام اعمال دیکھ کر مجھے رشک ہوا کرتا تھا اور چاہتا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ معمولی حادثہ نہیں تھا، یہ حادثہ کس تاریخ میں پیش آیا؟ محرم کی پہلی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ عظیم واقعہ تھا، ایک عظیم خسارہ تھا اسلام کا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ چونکہ اتنا عظیم واقعہ اس مہینے میں پیش آیا ہے، اس مہینے کو آپ یہ کہیے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس کے بعد بھی میں نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور ہم اسلام کے بندھن سے بندھے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں ایک واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدفون ہیں؟
جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، انہی کے پہلو میں تھوڑا سا نیچے ہٹ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور انہی کے پہلو میں تھوڑا سا نیچے ہٹ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حج کرنے والے جاتے ہیں تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مواجہہ نظر آتا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا ادھر کھسکتے ہیں بائیں ہاتھ کی طرف تو حضرت ابوبکر کا سامنا پڑ جاتا ہے، اور ایک موکلا سا بنا ہوا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کے ابوبکر کو سلام بھیجا جاتا ہے، اور پھر تھوڑا سا دائنی طرف اور کھسکتے ہیں تو ایک موکلا اور بنا ہوا ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب کے مواجہہ کے سامنے ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے عمر بن خطاب کو سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ روضہ رسول میں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ بہت دیر سے میں کچھ گھما رہا ہوں، ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک موقع پر جہانگیر کا زمانہ ہے، جہانگیر کے زمانے میں جہانگیر کی بیوی دوسرا مسلک رکھتی تھی۔ اس کا اپنا منشا یہ تھا کہ میرا شوہر بھی میرے مسلک کے مطابق ہو جائے، اس لیے اس نے ایک بہت بڑے مناظر کو طلب کیا۔ واقعہ بہت طویل ہے۔ اس مناظر کو اس لیے طلب کیا تاکہ یہاں آ کر کے اہل سنت والجماعت کے علماء سے وہ مناظرہ کرے، اور اس مناظرے میں لوگوں کو لاجواب کر دے۔ جب لوگ لاجواب ہو جائیں گے تو مجھے اپنے شوہر کو، جہانگیر کو قائل کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ دیکھو آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، ہمارے دلائل اتنے مضبوط ہیں، ہمارا مسلک ہی صحیح ہے، آپ بھی ہمارے مسلک پہ آ جاؤ۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا۔ اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ اختیار کیا کہ وہ علماء سے نہیں بلکہ صوفیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھا، لاہور پہنچا۔ لاہور میں ایک صوفی سے اس نے ملاقات کی، میر حسن سے۔ حضرت میر حسن نے فرمایا آپ کا کیا مشغلہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں، اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہوں، ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کا مقام اور مرتبہ بٹھانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اہل بیت سے تو ہم بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ سنا دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں، سمجھا تیر نشانے پر لگ گیا۔ اہل بیت کی شان میں ان صاحب نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اور ایک بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ مدفون ہیں اس جگہ سے پچھم میں 40 میل، پورب میں 40 میل، اتر میں 40 میل اور دکن میں 40 میل تک اگر کوئی شخص دفن کر دیا جائے گا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے وہ کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو لیکن وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ حضرت امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واہ 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 واہ، کیا عجیب بات ہے، کیا پھر بتائیے، یہ بڑی عجیب بات آپ نے فرمائی۔ اس نے سوچا کہ خوش ہے، پھر اس شخص نے اس کا ذکر کیا کہ 40 میل دائیں، 40 میل بائیں، 40 میل آگے، 40 میل پیچھے اگر کوئی شخص حضرت حسین کی قبر کے یہاں پر اس درمیان میں دفن کر دیا جائے گا تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت وجد میں آ گئے، فرمایا 40 میل نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی حضرت حسین کا فیض عام ہے اور تام ہے، اس سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس سے زیادہ دور تک لوگوں کو فیض پہنچے گا۔ حضرت نے اس بات کو ماننے کے بعد جو بات فرمائی وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ حضرت نے اگلی بات ان سے فرمائی، اچھا یہ بتائیے حضرت حسین کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ ان صاحب نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے دل کا ٹکڑا ہیں، صاحب ایمان ہیں، جنتی مردوں کے سردار ہیں، اس لیے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ حضرت امیر حسن نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ کے واسطے سے جب حضرت حسن کا یہ مقام ہے تو اندازہ کیجئے کہ حضور کا کیا مقام ہوگا، حضور کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جب حضرت حسین کے قریب میں 40 میل ادھر اور 40 میل ادھر دفن ہونے والا عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے، تو جو جناب محمد الرسول اللہ کے بالکل پہلو میں دفن کیا گیا ہے اس کا کیا حال ہوگا، ذرا سا آپ ہمیں بتائیں۔
जो बिल्कुल 40 मील दूर नहीं, बिल्कुल पहलू में है हज़रत अबू बकर और बिल्कुल पहलू में है हज़रत उमर। हुजूर की बरकत से उन पर क्या हो रहा होगा और क्या रहमतें उतर रही होंगी, क्या इसका अंदाज़ा किया जा सकता है? जाहिर सी बात है कि वो इस पर हाथ नहीं कह सकते थे, इसलिए कि उससे तो पूरा मामला ही ज़मीबोस हो जाता है। इसलिए वो तो लाजवाब होकर के वहाँ से अपना जैसा मुँह लेकर के ये कहते हुए चले आए कि अहले सुन्नत वल जमात के सूफियों का जब ये हाल है तो उलमा का क्या हाल होगा। मैं तो गलत फहमी में था कि मुझे जवाब नहीं मिले। बहरहाल हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत पर मैंने कुछ रोशनी डाली है। आज यकुम मुहर्रमुल हराम के मुनासबत से अल्लाह ताला इन नुफूस क़ुदसिया के साथ हमें जोड़े रखे, इनके साथ वाबस्ता रखे, इनके दामन से वाबस्ता रखे और क़यामत में हमें इन्हीं के साथ महशूर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।